آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ جاپان میں ملازمین کے لیے دفتر اور گھر کی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کیسے استعمال کی جا رہی ہے. کام اور ذاتی زندگی میں توازن کا ہونا شاید ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن دفاتر میں کام کی زیادتی جاپان میں ایک سماجی مسئلہ ہے اور صورتحال اتنی سنگین کہ کام کے بوجھ تلے دبے بعض لوگ اپنی زندگیاں تک ختم کر رہے ہیں. اسے مقامی زبان میں کروشی کہا جاتا ہے. ماریکو اوئی کی رپورٹ آسیہ انصر کی زبانی. یہ جاپان میں کارپوریٹ زندگی کے ایک نئے اور سخت دن کا آغاز ہے. دفتری ملازمین کی اکثریت کو رش کے اوقات میں بھری ہوئی ٹرینوں پر سفر کرنا پڑتا ہے. یہاں ایک ایسا ورک کلچر بن گیا ہے جہاں انفرادی زندگی سے زیادہ مکمل اطاعت پر زور دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ دفتری اوقات ختم ہونے کے گھنٹوں بعد گھر لوٹتے ہیں. کچھ لوگ یہ سختیاں جھیل نہیں پاتے. یہ ایک جاپانی وبا کروشی ہے جس کا لفظی مطلب کام کے بوجھ سے مر جانا ہے. یہ 24 سالہ مٹسوری تاکاہاشی کے ٹویٹر پیغام ہیں. اپنے آخری ٹویٹر پیغام کے 5 دن بعد انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی. انہوں نے صرف 8 ماہ قبل ایک ایڈورٹائزنگ فرم ڈینسو میں ملازمت اختیار کی تھی. مٹسوری کی والدہ اب یہ مہم چلا رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کا جو انجام ہوا وہ دوسری لڑکیوں کا نہ ہو. میں پہلے سے اس کے حالات کار کے بارے میں جانتی تھی کہ اسے کتنی مشکل پیش آ رہی ہے. میں تو پوری طرح قائل ہوں کہ اس کی موت کام کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے. ہارٹ اٹیک، فالج اور ڈپریشن یا کروشی کے واقعات کئی دہائیوں سے پیش آ رہے ہیں. لیکن مٹسوری کی ٹویٹ نجی کمپنیوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے ملازمین پر رحم کریں. مٹسوری کی کمپنی ڈینسو اپنے دفاتر میں حالات کار میں اصلاح کر رہی ہے، جس میں رات 10 بجے کے بعد دفتر کی لائٹس بند کرنے کا اقدام شامل ہے. جاپان کی حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس میں ایک مہینے میں 100 گھنٹے سے زیادہ اوور ٹائم نہیں دیا جا سکتا. لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ان کے خیال میں جن کمپنیوں کے مالکان یا مینیجر ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتے انہیں زیادہ سخت سزائیں اور جرمانے ہونے چاہیے. ڈینسو کو مٹسوری کی موت پر صرف $5000 جرمانہ عائد کیا گیا، لیکن اس کے کسی مینیجر کو کوئی سزا نہیں دی گئی. جب تک لوگوں کا ذہن نہیں بدلتا یہ اصلاحات کام نہیں کریں گی. جاپان میں نہ صرف کئی ملازمین کی اموات بلکہ ملک کی گرتی ہوئی شرح پیدائش کے لیے بھی مورد الزام دفاتر میں کام کی زیادتی کو ٹھہرایا جاتا ہے. اسی لیے اب چند نجی کمپنیوں کے دفاتر میں کام میں پھنسے ہوئے ملازمین کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کے کام اور گھر کی زندگی میں توازن پیدا کرنے کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو رہا ہے. BBC کی نامہ نگار ماریکو اوئی کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی. ایک دفتر میں ملازمین کے سروں پر منڈلاتا ہوا ڈرون یہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن اس کی نظر ملازمین کی کارکردگی پر نہیں بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ اب گھر چلے جائیں تو اچھا ہے. خاصی اونچی آواز ہے اس کی. یہ کہتے ہیں کہ اتنا شور زیادہ تر لوگوں کو گھر بھیجنے کے لیے کافی ہے. جاپان میں یہ مسئلہ کافی پرانا ہے کہ لوگ دفتر کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی بغیر معاوضے کے کام کرتے رہتے ہیں. پچھلے کچھ برسوں میں ملازمین کی صحت کے لیے کئی نت نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں. مثلاً یہ اینک بتاتی ہے کہ آپ کام میں کس قدر مگن ہیں. یہ چشمہ میری آنکھوں کی ڈھیلوں کی حرکت کو مانیٹر کرتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں نے آنکھیں جھپکی یا نہیں اور میں اپنے سر کو حرکت دے رہی ہوں یا نہیں. ان اعداد و شمار کے تجزیے سے چشمہ آپ کو بتا دے گا میں اس وقت کتنی زیادہ فوکسڈ ہوں. اس کا مقصد ملازمین کو یاد دلانا ہے کہ اب انہیں کام سے وقفہ لینا چاہیے. آج کل زیادہ تر کمپنیاں کام کے اوقات کم کرنے کا سوچ رہی ہیں، لیکن صحیح اصلاحات کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کام کی مقدار اور کوالٹی دونوں کا جائزہ لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جاپانی کمپنیاں جو اقدامات کر رہی ہیں ان سے بہت دورست تبدیلی نہیں آ سکتی.
دیرپا نتائج کے لیے ہمیں اس بنیادی مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ ملازمین سے ایک دن میں کتنا کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔